السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بیٹا آن لائن کلاسز کا آج سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترجمۃ القرآن کی بک ہم نے کل کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم اسلامیت کی بک کی پڑھیں گے، اب اس کی ہم ریویژن کریں گے ترجمۃ القرآن کی۔ تو آپ نے ڈیلی بیس کے اوپر ایک ایک سورت جو ہے وہ ریوائز کرتے رہنا ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے سنا جائے گا۔ سورۃ انعام کو ایک دن میں جو ہے وہ آدھی کر لیں، پھر اگلے دن میں آدھی کر لیں تاکہ اچھی طرح آپ کو یاد ہو سکے۔ سورۃ الانعام سے شروع کریں آپ تو ایک سورت کو 2 دن لے لیں۔ جس سورت میں آیات ہیں اس میں 2 دن، اور جس میں آیات نہیں ہے اس کو 1 دن لے کے جو ہے وہ اچھی طرح ریوائز کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے سنا جائے گا۔ تو اسلامیت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے انداز تربیت والا پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا لیسن، ہمارا اگلا لیسن ہے جادو، فال اور توہم پرستی۔ شرکیہ کام ہے یہ، جادو، فال، توہم پرستی۔ جادو، کسی پر جادو کروا دینا۔ فال یعنی کہ چیزوں سے حال معلوم کرنا، ہاتھوں کی لکیروں سے کوئی جو ہے وہ چیز معلوم کر لینا، یا کسی جو ہے وہ اور چیز جو ہے ستاروں سے جو ہے وہ چیزیں معلوم کر لینا، یہ بھی شرکیہ کام ہے۔ ایسے توہم پرستی کا یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا ہوں تو گھر کے باہر جو ہے وہ یہ میں نے معذرت کام دیکھا تو آج جو ہے میرا دن خراب جائے گا، آج کا دن میرا منحوس جائے گا۔ کالی بلی جو ہے وہ میرے گاڑی سے آگے نکل گئی ہے، یہاں ایسے ہو گیا ہے، یہ گھر میں جو ہے وہ آج گھر کی چھت کے اوپر اس پرندے کی آواز میں نے سنی ہے تو آج یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری زمانہ جاہلیت کے کام تھے، ان کی رسومات تھی۔ تو ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ توہم پرستی کا مفہوم۔ توہم پرستی کا معنی ہے بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ بغیر کسی شرعی کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ یہ ہیڈنگ بیٹا ساتھ ساتھ آپ نے بنانی ہے۔ توہم پرستی کی مختلف صورتیں۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے، برا گمان، برا خیال، کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں۔ جیسے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی کی ایک صورت ہے۔ توہم پرستی کی مذمت ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تو ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے جو ہے وہ تصرف سے جس کو چاہے، جس طرح چاہے، جس چیز کے ساتھ چاہے جو ہے وہ معاملہ سر انجام دے سکتا ہے، کسی انسان کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی ہے۔ بدشگونی اور توہم پرستی قابل مذمت ہے، یعنی کہ یہ مذمت کی گئی ہے اسلام کے اندر اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس قدر ہمارا ایمان مکمل اور جو ہے پختہ ہوگا، ہمارا یقین اتنا ہی اللہ پر زیادہ ہوگا۔ کسی کے کچھ کہنے پر، کسی کے کچھ کرنے پر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہیں چاہتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ انسان، پوری کائنات مل کر ایک بندے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کو یہ منظور نہیں ہوگا، اور پوری دنیا مل کر ایک انسان کو خیر پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے اذن سے سارے کام ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی یقین اسی پہ ہونا چاہیے۔ نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار، ارشاد باری تعالیٰ ہے
ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اس فضل کو اپنے بندوں سے وہ جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انسانی تکالیف، انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ دیکھیں مین چیز بتا دی کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں وہ تو توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان جانور توہم پرستی کا شکار، کسی انسان جانور دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں وہ دراصل خام خیالی کا شکار ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو وہی آج کا جو ہے وہ طرز عمل ہے لوگوں کا۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں وغیرہ سے کی چال فال یا جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال اسلام میں حرام ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ کل والا لیسن بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ یاد کریں، پیچھے سے اپنی بیٹا ریویژن کریں۔ بہت اچھا آپ کے پاس موقع ہے، وقت کو ضائع مت کریں، اپنی محنت کریں، کوشش کے ساتھ جو ہے وہ آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ ان دنوں کو ضائع مت کریں، آپ کے پاس ایزیلی ٹائم موجود ہے گھر میں، اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینٹین کریں، ہر بک کو اچھی طرح یاد کریں، لیسنوں کو اچھی طرح یاد کریں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی، اچھے نمبروں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور خصوصاً بیٹا اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی گفتگو کو اچھا کریں، اپنے رویوں کو اچھا کر لیں، یہی جو ہے وہ آپ کو آگے کام آئیں گی چیزیں اور آپ کی کامیابی کی ضامن بنیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔